کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ہماری طرح کے انسان ہی تھے، صرف اتنا ہی کام ہے کہ ہم نے ان کی طرح دیکھ کے نماز پڑھنی ہے جس طرح وہ پڑھیں، یا جس طرح وہ روزہ رکھیں، وہ زکوٰۃ دیں، حج کریں، ہم نے انہیں دیکھ کے ان کی طرح چلنا ہے، ان کی طرح کام کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ مرور زمانہ کے ساتھ فتنے اتنے بے شمار ہو گئے، جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال نے کہا کہ اس امت کی روح وہ عشق مصطفیٰ اور روح مصطفیٰ ہے، اس کے ایمان کی جو بنیاد ہے، ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو حقیقت ہے، اور ایمان کو جو شے مضبوط کرتی ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ تو دشمنان اسلام کا مین مدعا یہ ہے کہ کھوکھلا عقیدہ اور کھوکھلا عمل اگرچہ یہ کرتے رہے مسلمان، لیکن ان کے عمل کی روح اور ان کے ایمان کی روح جو ہے وہ کھینچ لیں، ہم اسے ختم کر دیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو یاد رکھیں، آج کی گفتگو اس تناظر میں اہم ہے کہ چند سالوں سے ایک فتنہ جو کھڑا ہوا ایک جاہل شخص کی طرف سے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس مسئلے میں کہ جو مرزا قادیانی مر گیا ہے اس کے خلاف اور اس نے جو اسلام کے خلاف کارروائیاں کی ہیں ان پر میں بات کروں، مجھے اس بات سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مسیلمہ کذاب جو دین میں رخنہ ڈالنا چاہتا تھا، آج اگر اس کے خلاف میں گفتگو کروں تو مجھے کوئی نہیں روکتا۔ یعنی جتنے دجال مر گئے ان کے خلاف بات کرو تو کوئی نہیں آپ کو روکے گا، لیکن امتحان یہ ہوتا ہے کہ جو دجال موجود ہو اور جو دجال زندہ ہو اس کے دجل کو بے نقاب کرنا، اس کے فتنے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ زندہ لوگوں کے لیے سننا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے اور سنانا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ زندہ لوگوں کے ہاں اس کی ایک پرستش ہوتی ہے، ایک پوجا کی جاتی ہے کسی شخص کی۔ میری مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے نوجوان بڑے متاثر، کیونکہ آج کل موبائل کا دور ہے، اور یہ پھر کسی موقع پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تمام فتنے انگریز کے جانے کے بعد جو یہاں پہ پیدا ہوئے دین کے اندر تفرقے کی بنیاد پر، ان سب کی جڑ انگریزی نظریات میں ہے، ان فتنوں کی جڑ انگریزی نظریات میں ہے۔ جس طرح ایک نظریہ مشہور ہے آزادی اظہار رائے، یہ نام سنا ہوگا نا آپ نے، آزادی اظہار رائے، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف کانسنٹ، کہ ہر بندے کو آزادی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، ہر بندے کو مرضی ہے، آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے، سوشل میڈیا پہ کہہ سکتا ہے یا جس بھی پلیٹ فارم پہ بات کرنا چاہتا ہے، اور جو بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ یاد رکھو یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، آزادی اظہار رائے کا نظریہ اسلامی نظریہ نہیں، اسلامی نظریہ آزادی اظہار حق ہے۔
آزادی اظہار رائے میں اور آزادی اظہار حق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یورپ کا جو نظریہ ہے، امریکہ کا جو نظریہ ہے، وہ آزادی اظہار رائے کہہ کے جس کی جو بھی رائے ہے، چاہے وہ حق ہے یا باطل ہے، اس کو آزادی ہے، وہ لوگوں کو اپنے نظریے کی دعوت دے، بلائے، جو اس کو ماننا چاہے مانے، جو نہ ماننا چاہے نہ مانے۔ تو آزادی اظہار رائے کا نظریہ خالص غیر اسلامی نظریہ ہے، اور اس نظریے کے لیے لوگ آپ سے ووٹ مانگتے ہیں اور آپ اس نظریے کی تائید کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ کیا زہر ہے۔ اسلام کے اندر آزادی اظہار رائے نہیں ہے کہ جس کے جی میں جو آئے وہ کرتا پھرے۔ پھر تو مرزا قادیانی بھی آزاد ہے نا، وہ جو مرضی کرے۔ پھر تو مسلمہ کذاب بھی آزاد ہے، وہ آزادی اظہار رائے کرے، وہ کہے میں رسول ہوں، تو اس کو آزادی ہے، جو اس کو ماننا چاہے مانے، جو نہ ماننا چاہے نہ مانے۔ تو یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لو۔ کیونکہ میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں اپنے سنگیوں سے کہ جب سیلاب آتا ہے نا، ہمہ گیر، ایک ہمہ گیر طوفان آتا ہے جو ہر طرف سے آ جاتا ہے، اگر ایک ایک بندہ اپنے موڈے پہ، اپنے کندھے پہ بوری مٹی کی بھر کے اس سیلاب کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا۔ جب بند کا بند ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اگر میں یا آپ میں سے 4 بندے یا 10 بندے یا 20 بندے ہم اپنی کئیاں کلاڑیاں لے کے اس سیلاب کو روکنا چاہیں تو ہم نہیں روک سکتے۔ یہی سچویشن ہماری ہے اس وقت کہ ایک سیلاب ہے غیر اسلامی نظریات کا، ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے اسلام کے خلاف فلسفے وہ رائج کرنے کا، اور وہ فلسفے، وہ نظریے پھیلائے جا رہے ہیں، وہ آپ کے اسکول کے بچوں کے نصاب میں بھی شامل کیے ہوئے ہیں، کالج یونیورسٹی لیول تک وہ مزید سے مزید پختہ تر کر کے وہ پڑھائے جاتے ہیں ہمارے بچوں کو۔ میڈیا پہ جتنے لوگ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں سارے وہ ادھر سے پڑھ کے آتے ہیں اور انہی نظریات کا پرچار کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ جتنے آپ کے سیاسی لیڈر ہیں وہ بھی انہی نظریات سے متاثر ہیں اور وہی نظریات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اخبارات آپ کے وہی نظریات پیش کرتے ہیں اور انہی کا پرچار کرتے ہیں، آپ کے ٹی وی پروگرامز وہی نظریات پیش کرتے ہیں اور انہیں ہی پرچار کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ انگریزی یہودی استعماری نظریات جو ہیں یہ اب ہمارے بھی مانے ہوئے نظریے بن گئے ہیں، جنہیں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، جو ہمارے نزدیک بھی قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ہمارے نزدیک بھی ویسے ہی ہیں جیسے قرآن کا کوئی اصول ہو، کوئی حکم ہو۔ بات ٹھیک کر رہا ہوں نا میں؟ تو یہ ایک طوفان ہے جو ہر طرف سے آ رہا ہے، یعنی میڈیا کی طرف سے، پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے، ایجوکیشن اسکول کالج کے نظام تعلیم کی طرف سے، پھر ایک جو ملاپ ہے دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارے لوگ تو پڑھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں، یہاں سے قرآن بھی پڑھ کے نہیں بیچارے جاتے اور باہر پیسہ کمانے جاتے ہیں اور انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، نظریہ بھی انہی کا، صرف نام مسلمانوں والا رہ جاتا ہے، باقی سب انہی کا۔ یہ میں سارے فتنے کی بنیاد آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور یہ نچوڑ ہیں۔ سارے فتنے کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے اصولوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، اپنے اصول علم کو جانتے ہی نہیں کہ ہمارے قرآن کے اصول کیا ہیں اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصول کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اور پھر کسی سے جب کوئی چیز سنتے ہیں تو اس پہ دیوانے ہو جاتے ہیں، فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہی ہیرو ہیں، یہی سارا کچھ ہے۔ تو انہی نظریات میں سے ایک نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ ہر کسی کو آزادی ہے تقریر کی، تحریر کی، بولنے کی، کہ ہر بندہ اپنا کیمرہ آن کرے اور جو چاہے بولے۔ اب چاہے وہ لوگوں کو گمراہ کرے تو سیکولر حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ لوگ چاہے اس طرف جائیں چاہے اس طرف جائیں۔
اسی نظریے کی پیداوار ہے کہ جس کو جو سمجھ میں آئے وہ بیان کرے، لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے۔ انجینئر کا ایک فتنہ پیدا ہوا جیلم سے، ایک شخص جس نے صرف یونیورسٹی کالج جا کے انجینئرنگ کی ڈگری لی ہے اور اردو ترجمے پڑھ لیے حدیثوں کے، اور جس کو دین کی حقیقت کا ذرہ علم نہیں، نہ اس نے دین کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو جلایا ہے، نہ اپنا اس نے پسینہ بہایا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، نہ دین کے لیے کوئی تکلیفیں برداشت کی، نہ کوئی اس نے 8-10 سال لگائے دین کو سمجھنے کے لیے۔ جس شخص کو دین کا اصلی ماخذ پڑھنا نہیں آتا، یعنی کہ دین اصلی جو ہے وہ تو عربی میں ہے نا، صحیح کہا ہے نا میں کہ اصل دین عربی میں ہے، اور جس شخص کو عربی پڑھنا نہیں آتی، سمجھنا نہیں آتی، وہ شخص آج ہمارے نوجوانوں کا ہیرو بن گیا۔ ہمارے نوجوان اس کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں اور ساری 1400 صدیوں کی تاریخ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال میں کوئی عالم ہی نہیں رہا، 1400 سال میں کوئی ایسا آیا ہی نہیں جو ہمیں رسول اللہ کی بات بتائے۔ 1400 سال میں ان مولویوں نے، یعنی نام مولویوں کا دیا ہوا ہے، 1400 سال میں ان علماء نے غداری کی ہے ہمارے ساتھ، 1400 سال میں ہمارے سے دین چھپائے رکھا ہے، اور آج ایک لونڈا جیلم سے اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں صحیح دین بتاتا ہوں، باقی سارے فارغ ہیں، شاہ ولی اللہ فارغ ہیں، شاہ عبد الحق فارغ ہیں، مجدد الفسانی فارغ ہیں، امام احمد رضا فارغ ہیں۔ چلے امام احمد رضا تو یہ پچھلی صدی کی بات ہے، وہ پچھلے ساروں کو بھی فارغ کر دیا، تو بتائیں پھر کیا یہ ہستی ڈائریکٹ رسول اللہ سے دین لے کے آپ کو بتا رہے ہیں؟ تو یہ ایک فتنہ ہے دور حاضر کا، جس کی بنیاد میں نے آپ کو بتائی۔ کیا ہے بنیاد؟ استعماری نظریہ کہ جی ہر کسی کو آزادی اظہار رائے ہے، جو مرضی جو کہنا چاہے کہے۔ تو اس بنیاد پہ جیلم سے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی آزادی اظہار رائے ہے، لہٰذا وہ یوٹیوب پہ اپنا چینل بناتا ہے اور ویڈیو پوسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہمارے لوگوں کا رجحان پتہ کیا ہے کہ جو خالص علمی بات کرے، کسی پہ ڈز نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو تنقید نہ کرے، ہمارے لوگ اسے پسند نہیں کرتے، ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس کی بات۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کی طرف توپ کا رخ کر کے تقریر کرے تو ہمارے لوگ وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، یہ مزاج ہے ہمارے لوگوں کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ نوجوان دوڑے کیوں چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے، کیونکہ ہماری اس بر صغیر کی جو عوام ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ انہیں کوئی جو ہے نشانہ چاہیے، اور ویسے بھی ہماری عوام تنگ تھی، یعنی ایک وہ طوفان جو یورپ کی طرف سے چلتا آ رہا ہے، یہ ٹی ویوں پہ اور یہ جناب فلموں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں، اور اپنی ایلیٹ کلاس کو دیکھتے ہیں، اپنے لیڈروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح موج مستیاں کرتے ہیں، کس طرح وہ جناب دین سے بالکل آزاد ہیں، کس طرح سے وہ موجیں کر رہے ہیں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر۔ تو ہمارے ان نوجوانوں کا اور اکثریت کا بھی آئیڈیل وہ بنتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی تو بھئی یہ گزار رہے ہیں، مزے تو یہ لے رہے ہیں، چستے اے لے گے نے اسی تے انجے ہی نہیں رہے۔ تو آئیڈیل اس زندگی کو بنا لیا پہلے نمبر پہ، یہ یاد رکھیں۔ اور یورپ کے اس طوفان کے مقابلے میں ایک ہی قوت کھڑی تھی، اور وہ اللہ کے دین کے علماء تھے۔ یورپ کے اس طوفان کو روکنے کی کوشش کون کر رہے تھے؟ علماء۔ تو اس واسطے جو اس طوفان کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس طوفان کا سب سے بڑا نشانہ بھی وہی ہے۔ بڑی گہری باتیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، لیکن میں آپ کو ڈھکوسلیں سنانے سے اوپر اٹھانا چاہتا ہوں۔ میری 3-4 سال سے یہی کوشش ہے، آپ گواہ ہیں اس بات پہ کہ آپ کا ذہنی لیول تو بلند ہو نا جی۔
اگرچہ سارے جو جاہل ممبروں پہ قابض ہیں وہ آپ کے ذہنی لیول کو گرانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بس کہانیاں سنائیں، شعر سنائیں، سر سنائیں اور آپ کو سلائیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنا میں جاگا ہوں کم از کم آپ کی تو آنکھیں کھول دوں نا اتنی. تو طوفان کے مقابلے میں جو کھڑا ہوتا ہے طوفان کے نشانے پہ بھی وہی آتا ہے نا بھائی. تو علماء طوفان کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے دین کا علم حقیقت کے ساتھ اور رشد کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ پڑھا ہے، وہ علم بندے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ چپ کر کے نہ بیٹھے بلکہ مقابلہ کرے باطل کا. اس لیے باطل کے نشانے پہ وہ آیا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل نیوز چینل سے بات شروع ہوتی ہے اور ملا پہ تنقید ہوتی ہے اور مولوی پہ تنقید ہوتی ہے، اور جناب لیڈر آپ کے سیاسی ان کا نشانہ بھی مولویوں پہ، آپ کے صحافیوں کا نشانہ بھی مولویوں پہ، آپ کے پروفیسرز کا نشانہ بھی مولویوں پہ، اور حتیٰ جو سب سے بڑا جاہل ہوگا اس سوسائٹی میں وہ کسی چوک چوراہے میں کسی دکان پہ بیٹھ کے وہ بھی یہی بکواس کرے گا با مولویاں بیڑا گرک کیتے ہیں ساڈا، مولوی نہ ہوندے تو سارا کچھ ٹھیک ہونا ہے. بھائی بڑی ٹھیک بات ہے. یہی ہے نا حقیقت. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ جو یورپ سے طوفان چلا سارے اسی کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی کی پیداوار ہے کہ کچھ پودے پھر اس طوفان کے بعد اس طوفان کے فیض سے وہ پیدا ہوتے ہیں یورپی فکر کے، جو آپ کو رفع یدین کے مسلو پہ لڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کہیں گے کہ نبی تو رفع یدین کرتے تھے تسی نہیں کرتے، مولویاں جناب 1400 سال تو تن گمراہ کی تھے. لیکن جب دین کی حقیقت کی بات آئے گی تو وہ بدبخت اندر سے خود ان کے حامی ہیں. یہ اسی انجینئر مرزا کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ اس سیلاب کے فیض سے ایک پودا پھوٹا ہوا ہے، اور اس طرح کے کئی اور پودے بھی ہیں جو فکری طور پہ، جو ذہنی طور پہ پوری طرح سے متاثر ہیں یورپ سے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں کہ علماء کی قربانیاں کیا ہیں. 1400 سال میں علماء ہیں جنہوں نے بھوک برداشت کی، بادشاہوں کا ظلم برداشت کیا، لیکن رسول اللہ کے دین کو من و عن ہم تک پہنچایا. اور آج آپ ڈسکریڈٹ کر دیں گے علماء کو. میں نے یہاں پہ بہت صبر کیا ہے. 3-4 سال میں نے یہاں پہ کبھی بھی کسی شخص کو مینشن کر کے اس کے خلاف تقریر نہیں کی، لیکن پیمانہ اب لبریز ہو گیا. کیوں؟ کہ پہلے تو بد زبانی صرف علماء تک محدود سی اس جیلم کے فتنے کی، اور میرے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں. ابھی جو شخص سننا چاہے جمعے کے بعد سن سکتا ہے. ایسی زبان استعمال کرنا کہ مولویوں کی کتے جتنی اوقات نہیں. اور اس وقت علم میں سب سے بڑی ڈگری شیخ الحدیث کی ہوتی ہے علم میں، کہ جو حدیث کا ماہر ہے وہ شیخ الحدیث ہوتا ہے. اور ان کے بارے میں یہ زبان استعمال کی گئی کہ جی پاکستان میں اتنے پاگل کتے نہیں جتنے شیخ الحدیث لگے پھرتے ہیں. اور ہمارے نوجوان اندھے ہو کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ دا واسطہ جے اے شخصیت پرستی چھڈو. اور اب بات جو ہے وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا، ہمارے ایمان کی جان، ہمارا سب کچھ قربان آپ کی ہستی پہ آ گئی. اور وہ تو وہ ہستی ہے کہ صحابہ جن کی مجلس میں یوں بیٹھتے تھے گویا وہ درخت ہے کہ پرندے بھی اگر سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے تو پرندے بھی کوئی نہیں اڑتے تھے. ان کا تو ادب اتنا بلند و بالا ہے، اور ان کے بارے میں بندے کو دھیان ہی کوئی نہیں کہ میں کیا زبان استعمال کر رہا ہوں. خدا کی قسم رسول اللہ صرف اس لیے نہیں آئے کہ وہ جس طرح نماز پڑھتے ہیں بس تم بھی اسی طرح نماز پڑھو، باقی کوئی ڈگری نہیں. اللہ کا قرآن میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا
وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے اور نذیر بنا کے بھیجا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیوں؟ تاکہ اے لوگو تم ہمارے رسول پر ایمان بھی لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ہمارے رسول کی تعظیم و توقیر بھی کرو، تعظیم و توقیر بھی کرو. اور یہاں پہ دیکھیے صحابہ کرام، قرآن مقدس نے مزید مقامات پہ کیا چیزیں ارشاد فرمائی. فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کیا میرے نبی کے صحابہ، تم جب میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہو نا تو آواز بھی مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ فرمایا اگر آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور تمہارے سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہاری ساری زندگی کی محنت چلی جائے گی، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ ہے ادب مصطفیٰ. اور فرمایا ولا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. فرمایا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، میرے حبیب کو اس طرح نہیں بلانا. اس طرح جس طرح ایک دوسرے کو او زید یا عمر یا بکر کہہ کے پکار لیتے ہو، میرے حبیب کے لیے یا محمد نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جب بھی پکارنا ہو تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا، یا رحمت للعالمین کہہ کے پکارنا، یا محمد نہیں کہنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کے بلاتے. رب نے تو نام لے کے پکارنے سے منع کر دیا. اتنا بڑا ادب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور حدیثیں اگر میں ساری کوٹ کرنا شروع کر دوں یہاں پہ تو 2 گھنٹے لگ جائیں، لیکن وقت کے اختصار کے اعتبار سے میں یہاں پہ بات عرض کروں آپ کے سامنے. ہائے ہائے ہائے. یہ میرے سامنے ہے جی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ. یہ 5ویں صدی کے محدث ہیں. ان کی مشہور شرح مسلم شریف کے اوپر اکمال المعلم. یعنی یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کسی صوفی کی کتاب نہیں کہ کوئی انجینئر مرزا کو سننے والا بچہ پریشان ہو کہ یہ کسی صوفی کی اٹھا لائیں. یہ کسی حنفی فقیہ کی کتاب نہیں کہ کوئی آکھے بھئی یہ تو حنفیہ نے لکھی. یہ محدث کی کتاب ہے. اور محدث کیا بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے بارے میں. اللہ اکبر. آپ نے یہاں پہ حدیث بیان کی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہائے ہائے ہائے. عمر بن عاص کہتے ہیں کہ وما کان احد احب الی من رسول اللہ. کہتے ہیں کائنات میں رسول اللہ سے زیادہ مجھے کسی سے پیار نہیں. ولا اجل فی عینی منہ. اور کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں حضور سے بڑی شان بھی کسی کے نہیں اس کائنات میں. وما كنت اطيق ان املا عینی منہ اجلال اللہ. کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی اتنی ہیبت تھی میرے سامنے، حضور کی اتنی عظمت ہے میرے سامنے کہ کبھی مجھے جرت نہیں ہوئی کہ میں آنکھ بھر کے حضور کا چہرہ ہی دیکھ سکوں. یہ ہے ادب مصطفیٰ. اور کہتے ہیں کہ ولو سئلت ان اصفه ما اطقت. اگر کوئی بندہ کہے نا کہ حضور کا حلیہ بیان کریں تو کہتے ہیں مجھے یہ طاقت ہی نہیں کہ میں آپ کا حلیہ بیان کروں. پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. یہاں پہ لفظ پیر مہر علی شاہ نے گستاخ لکھا. گستاخ اس معنی میں لکھا کہ کتھے اے اکھیاں تے کتھے او چہرہ پر انوار. اے اکھاں اس چہرے تے نظر پا لین. اے بھی آپ فرماندے میں سمجھنا کہ ناکھاں دی گستاخی. اتنا ادب ہمیں ہمارے ائمہ نے سکھایا. اور آج کوئی بدبخت بکواس کرے اور پھر بعد میں وضاحت دیتا پھرے. یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اور ایک جملہ دے رہا ہوں، یہ جملہ اپنے دلوں پہ باندھو.
کہ اتباع رسول اگر تعظیم رسول سے خالی رہی، یعنی رسول کی طرح کہو کہ نماز میں پڑھتا ہوں، رسول اللہ کی طرف کا حلیہ اپناتا ہوں، حضور کی طرح امامہ باندھتا ہوں، حضور کی طرح میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ سب کچھ کرو، لیکن اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں تو یہ سب کچھ رد کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کوئی مناظرہ کرنا چاہے تو آ کے میرے ساتھ بات کرے۔ تماشا ہو گیا یہاں پہ کہ جس شخص کو بات کرنے کا پتہ نہیں ہے اور وہ یہاں پہ ہمارے لوگوں نے اسکالر بنا دیا اسے کہ وہ ساری 14 صدیوں کے علماء کو ڈس کریڈٹ کرے اور جو مرضی ہے بکواس کرتا پھرے۔ بس بہت ہو گیا، جو رسنا چاہتا ہے وہ رس لے میرے سے۔ اب یہ برداشت سے باہر کی چیزیں ہیں۔ اور آخر میں یہاں پہ قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے بارے میں جو ادب ہے نا، اس ادب کے کچھ جھلکیں دکھائی ہیں اس کتاب میں۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے نا آقا علیہ السلام کے بعد، تو جو حضور کا ممبر تھا، جس ممبر کی جس سیڑھی پہ آقا علیہ السلام جلوہ فروز ہوا کرتے تھے، حضور کے جانے کے بعد جناب عبداللہ ابن عمر اس جگہ پہ ہاتھ لگا کے نا تو اپنے چہرے کو لگایا کرتے۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ۔ عبداللہ ابن عمر اس جگہ کو مس کرتے اور چومتے اور اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ بھائی تو آقا علیہ السلام صرف اتباع کی ہستی نہیں بلکہ تعظیم و توقیر کا بھی وہ ملجا و ماوا ہے۔ پھر دیکھیے امام دار الہجرہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا انداز ہے۔ کان مالک رحمہ اللہ لا یرکب بالمدینہ دابۃ، امام مالک مدینہ میں کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ وکان یقول استحیی من اللہ ان اطع تربۃ فیہا رسول اللہ، آپ کہتے تھے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ جس مٹی میں اللہ کے محبوب آرام فرما ہے میں اس مٹی پہ سواری پہ چڑھ کے چلوں۔ تو یہ ادب ہے۔ اور فائنل بات کروں، یہ تقریر تو بہت لمبی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ بقرہ، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ ایمان والو راعنا مت کہو بلکہ کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم کیجیے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا، پس منظر کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ انصار صحابہ وہ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آقا علیہ السلام سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا، کوئی بات دوبارہ پوچھنی ہوتی تھی، تو وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری طرف رعایت فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ تھا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یعنی انصار صحابہ ان کی یہ زبان تھی، وہ کہتے تھے راعنا کہ رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ اندر کوئی منافق یہودی تھے، انہوں نے اس لفظ کو بگاڑا اور راعنا کو تھوڑا کھینچا، راعینا، عین کے آگے یا لگ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے چرواہا، ٹھیک ہے، عین کے آگے یا کا اضافہ اور راعی عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں۔ تو وہ جو منافق یہودی تھے انہوں نے یہی لفظ آقا علیہ السلام کی توہین کے لیے استعمال کیا، کھینچ کے راعینا۔ تو رب تعالیٰ کی غیرت کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ فرماتا ہے لا تقولوا راعینا، اے میرے حبیب کے صحابہ تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو جو کسی منافق نے میرے حبیب کی توہین کے لیے استعمال کیا ہے۔ حالانکہ صحابہ نے توہین نہیں کی اور اس لفظ میں توہین ہے بھی نہیں، لیکن اللہ نے لفظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ وقول انظرنا، بلکہ یہ کہو انظرنا یا رسول اللہ، لفظ ہی بدل دو۔ تو یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے۔ اور یہاں پہ آخر میں بات کروں، آپ سب لوگوں کے اکثر لوگوں کے سامنے وہ بات آ گئی ہوگی سوشل میڈیا پہ، بات ختم کروں ایک مثال دے کر۔ بھئی ایک آدمی ہو، اس کا باپ ہے، وہ اپنے باپ سے پیار بھی کرتا ہے
کہیں ایسے بدبخت بھی ہوں گے جنہیں اپنے باپ سے کوئی لگن لگاؤ نہیں ہوتا، لیکن ایک شخص ہے وہ اپنے باپ کے کسی دشمن کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے باپ کو گالی دے رہا ہے، مثلا وہ کہے اس کے باپ کے بارے میں کہ وہ کتا ہے، وہ خنزیر ہے، وہ خبیث ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ بندہ اپنا حسن اخلاق بیان کرے اور کہے کہ بھئی ہمارا حسن اخلاق تو اتنا بلند ہے کہ فلاں بندہ میرے ابے کو کتے کا بچہ کہتا ہے اور میں درگزر کرتا ہوں، تسی میں نے دسو بھائی اپنے ابے دی عزت پہ وداندا ہے یا وہی توہین پہ کرتا ہے؟ اچھا انج دا بندہ یہ ابا کی آکسی ہے بھئی وہ اپنے چاچے نو آ کے آکھے فلانا بندہ میرے ابے نو کتے دا بچہ سمجھتا ہے اور اس نے گالی دی بھی ہو جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، ان کو بندہ عقل مند آکسی، بندہ آکسی بھائی اپنے ابے دی عزت بچاندا پہ جی اللہ انج دے بندے نو پریوں چ بھی بال سو تسی تے آکھنا ہے اس خبیث بولنے دا پتہ نہیں جی، او جس بندے نو بولنے دا پتہ نہیں وہ کدے فیصلہ کرسی، ان کدے پریوں چ بانا ہے؟ تو دین ہی اتنا سستا آ گیا کہ جس بندے کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں اور جو بندہ بولنے کا طریقہ نہیں جانتا اسے آپ نے دین کا امام بنا دیا۔ ٹھیک ہے، میں زیادہ سخت باتیں اس سے نہیں کرتا، تو یاد رکھیں میں اپنے نوجوانوں سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ میں خود یا اس ممبر سے تردید کرتا ہوں کہ کوئی بندہ پیروں کی پوجا نہ کرے، اور پیروں کی پوجا کے خلاف آپ نے ایک اور شخص کی پوجا شروع کر دی کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں بھی جو بات بولے جو قطعاً ہر عقل مند بندے کے نزدیک کبھی ہے، اور آپ پھر بھی اس کے پیچھے چلیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ مولوی ہیں ہی ایسے وائے جوگے، آپ مولویوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے یہ بات نہیں ہے۔ تو بات یہاں پہ ختم کروں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی طرح داڑھی رکھو، آپ کی طرح امامہ باندھو، آپ کی طرح نماز پڑھو، آپ کی طرح روزہ رکھو، سب کچھ کرو، لیکن اگر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اور ادب میں کمی آ گئی، اللہ رب کعبہ کی قسم رب تعالیٰ ساری اتباع تمہارے منہ پہ دے مارے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، فرمایا اگر محبوب کی بے ادبی ہو گئی اس کی شان کے خلاف کیا ہے آواز کا بلند ہونا، اگر صرف مجلس حضور میں آواز حضور کی آواز سے بلند ہو گئی تمہاری تو اللہ کہتا ہے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو ادب کو آپ نے نکال دیا اور صرف اتباع کو رکھ لیا تو آپ کیسے بچیں گے بھائی؟ او میرے عزیزو ذرا غور کرو، ہمیں کسی کی ذات سے شخصی دشمنی نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال کی جو اسلام کی ہسٹری ہے اس کو تباہ نہ کرو، اس کو مسخ نہ کرو، 1400 سال اسلام کے ڈسکریڈٹ نہ کرو کہ آج جو ہے 1400 سال کے بعد آپ کو دین ملا اور درمیان میں سارا زمانہ جو ہے وہ گمراہی تھی، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس امت کو خیر امت بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا سب سے بہترین امت تم ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کو 1400 سال تک اس امت نے چھوڑے رکھا ہے اور جس شخص کو بولنے کی تمیز نہیں ہے اس نے آپ کو بتایا کہ دین کیا ہے؟ واہ ماشاءاللہ کیا لاجک ہے۔ دعا ہے جو کلمات میں نے گوش گزار کی ہے مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمارے نوجوانوں کو مالک تعالیٰ یہ توہم پرستیوں اور شخصیت پرستیوں سے پناہ عطا کرے۔